آج جون کی 20 تاریخ ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے بدلے ہلاک نہ کر ڈالا۔ مولا ہمیں آج سارا دن گناہوں سے محفوظ فرما۔ 20 جون 1214 کو آکسفورڈ یونیورسٹی کو یونیورسٹی کا چارٹر دیا گیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی آکسفورڈ انگلینڈ میں قائم ہے اور دنیا کی دوسری قدیم ترین یونیورسٹی ہے اور یورپ کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے قدیم جو یونیورسٹی ہے دیٹ از کیمبرج، جو 1209 میں بنی یا اسے چارٹر دیا گیا۔ آکسفورڈ بھی اس سے پہلے سے یوں سمجھیں کہ موجود تھی، لیکن اس کو یونیورسٹی کا چارٹر 1214 میں دیا گیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ماٹو ہے ڈومینس ایلومینیشن می، یہ لیٹن ہے اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں The Lord is my light۔ طلبہ کی تعداد تقریباً 20,000 سے زائد ہے اور اس یونیورسٹی کی اگر آپ ویب سائٹ کو وزٹ کرنا چاہیں تو وہ ہے www.ox.ac.uk۔ اس کا موٹو مجھے بہت ہی اچھا لگا، The Lord is my light۔ علم کو روشنی کہا جاتا ہے اور یہاں انہوں نے لارڈ خدا کے معنوں میں، گاڈ کے معنوں میں استعمال کیا ہے کہ وہی اصل میں روشنی کا منبع ہے۔ اگر یہ بات ہم آکسفورڈ سے ہی جان لیں، چلیں قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے تو شاید پھر بھی ہم جان سکیں کہ اصل روشنی کا منبع کیا ہے۔ 20 جون 1840 کو سیموئل مورس نے ٹیلی گراف کا پیٹنٹ اپنے نام موصول کیا۔ امریکہ میں طریقہ کار یہ ہے اور صدیوں سے ایسا ہی ہے کہ وہاں جو بھی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو اس کو پیٹنٹ کے لیے گورنمنٹ کے پاس رجسٹر کروانے کے لیے اپلیکیشن کی جاتی ہے اور پھر وہ پروسیس کے بعد آپ کو اس کا پیٹنٹ آپ کے نام رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، یعنی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہو از دا انوینٹر آف دس، تو آپ کے نام رجسٹرڈ ہو جاتی ہے۔ تو وہ پھر جس دن یہ خط موصول ہوا 20 جون کو، یعنی اس نے اپلیکیشن تو پہلے دی ہوگی سیموئل نے، لیکن 20 جون 1840 کو انہیں ٹیلی گراف ان کے نام رجسٹرڈ ہو گیا۔ ٹیلی لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دور کے ہیں، اور گرافین لاطینی لفظ ہے جس کے معنی لکھنے کے ہیں، یعنی دور سے پیغام کو بھیجنا یا لکھی ہوئی تحریر کو دور سے وصول کرنا۔ جس طرح ٹیلی گراف جو ہے وہ جو اس کی مورس کی جو ٹیلی گراف کی شکل تھی تقریباً وہ وہی تھی جو ہمارے ڈاک خانوں میں 60s کی دہائی تک استعمال ہوتی رہی۔ 1970 تک تقریباً یہ جو ہیں ہمارے ڈاک خانوں میں استعمال ہوتے تھے۔ جب بھی کہیں تار بھیجنا ہوتا تھا تو وہ ہم اس کو اس کے پاس جاتے تھے، وہ وہاں سے اس کو بھجوا دیتے تھے دوسری جگہ پر، اور اس طرح ایک لکھی ہوئی تحریر جو ہے وہ دوسری جگہ پہنچ جاتی تھی۔ پہل اس میں اپنی ہی زبان استعمال ہوتی تھی، لیکن بعد میں اس نے ترقی کر کے اس کی شکل ایسی بھی بن گئی تھی کہ جو آپ لفظ لکھتے تھے وہی دوسری جگہ پہنچ جاتا تھا، یعنی انگلش زبان میں ہی تار اس طرف لکھا جاتا تھا اور سیم ٹائم پہ دوسری جگہ وہ وصول ہو جاتا تھا۔ سیموئل مورس جو تھا بذات خود ایک پینٹر تھا اور اپنے زمانے میں بھی اس نے جو معاوضہ زیادہ حاصل کیا ان لوگوں میں سے تھا، اور $1000 لیتا تھا تصویر بنانے کے، پینٹ کرنے کے، پورٹریٹ کرنے کے۔ اور ٹیلی گراف جو ہے یہ باعث بنا بعد میں ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن کی ایجاد کا۔ آج 20 جون ہے اور اسی طرح 1877 کو الیگزینڈر گراہم بیل نے دنیا کی پہلی کمرشل ٹیلی فون سروس کا آغاز کیا۔ ٹیلی وہی دور کے معنوں میں لفظ، اور فون جو تھا وہ یہ گریک ورڈ ہے جس کے فونے سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے آواز۔ ٹیلی فون کی ایجاد کا سہرا بھی ایڈیسن کے علاوہ کئی دوسرے لوگوں کے سر ہے، لیکن پہلا قابل استعمال پریکٹیکل ٹیلی فون الیگزینڈر گراہم بیل نے ایجاد کیا تھا، اور یہ تقریباً وہی ٹیلی فون ہے جو ہم آج کل استعمال کرتے ہیں۔ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن تار سے وائرلیس تک اور سیل فون تک پہنچنے میں پہلا قدم کمرشل، اور یہ کینیڈا میں سروس جو ہے وہ شروع کی گئی تھی
20 جون 1005 علی الظاہر کی پیدائش ہے۔ اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، وہ غالباً ان کی وفات کا دن تھا۔ علی الظاہر فاطمیوں کے 7ویں خلیفہ تھے، اپنے والد کے غائب ہونے کے بعد خلیفہ بنے۔ آج